زمین کے اوپر کوئی متنفس باقی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اندر سے بھی فساد کھڑا ہو جائے، ادھر سے افغانستان اور ایران کی طرف سے بھی مصیبت آ جائے اور انڈیا بھی حملہ کر دے، امریکہ بھی بیڑے لا کے کھڑے کر دے، تو یا تو ملک ختم کر دیں، تو یا وہ پھر جو کھلونا بنایا ہوا ہے وہ چھوڑ دیں دنیا کے اوپر۔ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آدھی دنیا بھی نہیں ہوگی۔ اب عقیدہ آ کے مل گیا ہے سیاسی مقاصد کے ساتھ، تو پروٹیکشن اس غلط عقیدے کو دیں گے بادشاہ، اور پھر ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہم کہتے ہیں بے خدا تہذیب، گاڈ لیس سوسائٹی۔ اندر سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے پجاری ہیں سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب دیکھیے وہ پہلی سورت جو سبحان اللہ سے شروع ہوئی تھی، یہ الحمدللہ سے شروع ہوئی، اور آخری آیت کیا تھی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ-لِلَّهِ، کہیے کہ اللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا وہ اب زبان پہ وہ الفاظ آ گئے، اور یہاں پہ وہ نعمت کیا ہے جس پر شکر کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ وہ کتاب جو اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، کجی نہیں ہے، کوئی اس میں ہیچ پیچ نہیں ہے، بہت سیدھا مضمون ہے، بلکہ الفاظ آگے قیمن، سیدھی ہے، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے، 2 جمع 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ بعد میں عمل کرنا مشکل لگے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پھر بندہ اسے ہیر پھیر کرے اس کے ساتھ وہ علیحدہ کہانی ہے، پہلی دفعہ سمجھ آنا مشکل نہیں ہے۔ قیمن بالکل ٹھیک ہے، صاف سیدھی ہے۔ یہ قیمن اس کے وہی چیز ہے جو آئی تھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ اقوم جو ہے وہی قیمن ہے۔ لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ خبردار کر دے۔ اب یہ دیکھیے یہاں کتاب کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ وہ خبردار کر دے باسن شدیدن، ایک سخت، مجھے ترجمہ کر لینے دیجئے، یہ ویسے شیخ الہند نے ترجمہ کیا ایک سخت آفت سے، تو میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک سخت جنگ سے، من لدنہ جو خاص اس کی طرف سے ہوگی۔ تو یہ جنگ میں نے کیسے ترجمہ کر دیا وہ سمجھا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آفت ہوتی ہے یعنی عذاب، اس کی قرآن نے خود 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے ان اللہ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے، اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تم پر عذاب تمہارے اوپر سے لے آئے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکالے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ کافروں کا گروہ ہے، فیذیق بعضکم باس بعض، ایک کی باس کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ تو باس، اب وہاں پہ کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی تھی نا بدر میں، احد میں، تو ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے، تو وہ باس بمانا لڑائی خود قرآن مجید نے عذاب کی صورت میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عذاب جو ہے لڑائی کی صورت میں بھی دیتا ہے۔ جالوت پر عذاب جو آیا تو طالوت کے ہاتھوں آیا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا، اور ابو جہل لوگوں پہ جو عذاب آیا مسلمانوں کے ہاتھوں لڑائی میں آیا۔ تو اسی طرح آخری دور میں ایک بہت بڑا عذاب آنا ہے، اور صورت لڑائی کی صورت، جنگ کی صورت میں آنا ہے۔ اب وہ واپس چلیں پچھلی صورت میں، وہ جنگ کیسی ہوگی؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر ڈالیں گے، قیامت سے پہلے ہوگا یہ، او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا اسے بہت سخت عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ اب یہ جو میزائل گرتے ہیں، جو بم گرتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں ایٹم بم گریں، جب کوئی ملک جو ہے نا اسے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہوگا۔ اب آپ سوچیں پاکستان جیسا ملک جو غریب بھی ہے، پھنسا ہوا بھی ہے، وہ جو ہے نا چاروں طرف سے جکڑ بھی لیا جائے، اندر سے بھی فساد کھڑا ہو جائے، ادھر سے جو ہے نا افغانستان اور کیا ہے یہ ایران کی طرف سے بھی مصیبت آ جائے، اور انڈیا بھی حملہ کر دے، امریکہ بھی بیڑے لا کے کھڑے کر دے، تو یا تو ملک ختم کر دیں، تو یا وہ پھر جو کھلونا بنایا ہوا ہے وہ چھوڑ دیں دنیا کے اوپر۔ وہ جو بات آپ کے چیف نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دی، وہ وہاں کہیں اس طرح کے جیسے سلپ ہو گئی ہے، بعد میں تاثر بھی یہ دیا کہ نکل گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بات تو ہے نا کہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آدھی دنیا بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایسی ہی کسی پوزیشن میں کل روس آ جاتا ہے تو وہ یورپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور ایسی ہی اگر کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت آپ جا کے چائنا کو پھنسا لیتے ہیں تو چائنا کیا کرے گا؟ اور ایسی پوزیشن میں کبھی امریکہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی دنیا سمٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور اسرائیل کی جان پہ بن گئی تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں نے پاکستان پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھی یہ بات، آپ جلدی مان لیں گے، تو بھائی اسی پر قیاس کر لیں کہ جس کے ساتھ بھی ہوگا اس نے پھر یہی کرنا ہے۔ وہ
اپنے پہ جب بن گئی تو میں نے نہیں رہنا تو پھر میں کسی کو کیوں رہنے دوں. یہ ہے وہ مصیبت جو انسانوں کے سر پہ آ چکی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک جنگ سے, مِن لَدُنْہُ, جس کے جو لدنی ہوگی, اللہ کی طرف سے اس کے اسباب مہیا ہوں گے. اس کا ایک تو معنی وہ یہ والا ہے جو میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے, اور یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کیا ہے کہ یہ جنگ کوئی کرنا نہیں چاہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لپیٹے میں لوگوں کو لے آئیں گے, یعنی اس کے اسباب اللہ مہیا کریں گے. اور ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم, لیکن میرے امکان ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں بچے گا لدنی طریقے سے, کوئی بچے گا جس کو اللہ فاتح کرے گا نا, یہ اللہ کی مدد ہی سے فاتح ہو سکتا ہے, باقی یہ کہ کوئی اپنے بل پر فاتح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے پہلے مرحلے میں سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. وہ جو بھی مفادات کے لیے جنگ ہوگی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے اور ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا. جس مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے نا, مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگلے فیز میں پھر اہل حق بھی اٹھیں گے, اور وہ کوئی 7-8 سال کی وہ بھی جنگ ہے, اس کے بعد جا کے اہل حق غالب ہوں گے. اچھا, جب اہل حق بھی غالب ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک بات آئی ہے کہ بہت مال غنیمت ملے گا, بہت بڑی فتح حاصل ہوگی, پر خوش کوئی نہیں ہوگا, خوشی کسی کو نہیں ہوگی. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی خوش کیوں, اتنی بڑی کامیابی اور خوش کوئی نہیں ہوگا؟ فرمایا کیسے کوئی خوش ہوگا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے تھے تو 99 مر چکے ہوں گے, تو وہ جو کچھ ملا ہے اس کی خوشی منائے یا جو چھینا ہے اس پر روئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی ہلاکت خیزی اور تباہی اور بربادی کی. احادیث میں جو محدثین نے یہ جو جنگوں کے حوالے ہیں, وہ جو حدیثیں جمع کی ہیں جس چیپٹر کے تلے, اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ملاحم اور الملحمۃ الکبریٰ اور الملحمۃ العظمیٰ. لخم کہتے ہیں گوشت کو, جیسے ہم نے پڑھا لخم الخنزیر, خنزیر کا گوشت لخم گوشت ہوتا ہے. ملخم گوشت کی جگہ, یعنی وہ جو کسائی کی دکان ہوتی ہے نا, وہ ملخم ہے. ملخمہ قیمہ, تو جو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کو جو قیمہ بناتے ہیں وہ ملخمہ ہے. اب آپ سوچیں وہ جنگ جس کا عنوان ملخمہ ہے, قیمہ کرنے والی جنگ, ٹکڑے کرنے, اس سے بڑا عذاب کون سا ہوگا؟ اور باقی دیکھیں کوئی چیخ آئی بہت زور کی, سارے مر گئے, ایک ہی دم مر گئے. پتھراؤ ہوا, چلیں 24 گھنٹے میں مر گئے. زلزلہ آیا, دب گئے اور مر گئے. کوئی زیادہ زندہ رہا, 3 دن زندہ رہے گا پھر مر جائے گا. کوئی مکان کے نیچے آ گیا, کچھ آ گیا, مر گیا. یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں. آج خبر ملتی ہے فلانا مر گیا, آج خبر ملتی ہے فلانا چلا گیا, آج بیٹا چلا گیا, آج بھائی چلا گیا, آج کسی کی ٹانگ چلی گئی, آج کسی کی آنکھ چلی گئی. جو زندہ ہے وہ زندوں میں نہیں, جو مردہ ہے وہ, بلکہ یہ بھی حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبر کے پاس سے زندہ آدمی گزرے گا, خیال کرے گا تم آرام سے ہو. وہ ویسے ہمارے ہاں تو یہ بات پہلے ہی آ گئی ہے کہ چین تو قبر میں ہی ہے, تو سچ مچ بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ آرام سے ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے. اس طرح کی تباہی پھرے گی دنیا پر. اور اب جوڑیں اسے پہلی آیت کے ساتھ, نتیجہ کس بات کا ہوگا؟ قرآن سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہوگا. اللہ نے کتاب اتاری, اس پہ شکر کرنا تھا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حق ادا کرنا تھا. اس سے منہ موڑا, اپنی مرضی چلائی, تو مرضی چلائی تو یہ پھر اس کا انجام ہوا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, صرف ایمان نہیں لائے, انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے, بہترین اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, اس اجر میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, جنت میں رہیں گے, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب یہاں سے وہ ایک اور بات شروع ہوئی کہ یہ جو انسانیت کا جو جرم ہے, سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے ابنیت کا نظریہ, اللہ کا بیٹا بنانا. یہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں اس کے بعد کہ انہوں نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, انہوں نے کہا رحمان کا بیٹا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, بہت بھاری بات ہے جو تم اپنے زبانوں پر لے کے آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ اس سے آسمان گر پڑنے کو ہے, اتنی بڑی گستاخی ہے. زمین پھٹ پڑنے کو ہے اور پہاڑ گر جانے کو ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے کہا رحمان کا بیٹا ہے. اتنی بڑی گستاخی. اور یہ صرف رحمانی پر الزام نہیں ہے, یہ حضرت مریم پہ بھی بہتان عظیم ہے. تو بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے.
تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی اس پہ پورا چپٹر باندھا ہے کہ یہ نظریہ ہے، یہ اس کی برائیاں پھیلتے پھیلتے انسان یہاں تک پہنچا ہے. ما لہم بہی من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے. ولا لآبائہم، ان کے آبا کے پاس بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے گڑھا ہے، بے خواہ گڑھا ہے، بلا دلیل گڑھا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، گستاخی کی بات، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات. ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ بک رہے ہیں. فلعلک کا باخع نفسک، یہ اس کی تباہی کتنی پھیلے گی، بربادی کتنی آئے گی، اس کے منحوس اثرات کتنے ہوں گے. اے نبی شاید آپ اپنی جان گھول لیں گے علی آثارہم، ان نتائج کی جانکاری پر، یعنی جو اس عقیدے کے نتیجے ظاہر ہوں گے، نتائج نکلیں گے، اثرات پڑیں گے، نوع انسانی کو جو بھگتنے پڑیں گے. اِن لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے. دیکھ قرآن نازل کیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اسے ماننا چاہیے تھا، توحید پہ آنا چاہیے تھا، نہیں آئے، اپنے اس شرک پر قائم رہے. تو جو اس عقیدے، غلط عقیدے کے جو نتیجے نکلیں گے، ان نتائج کے نتیجے میں اسفن، افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ نوع انسانی کے جو چھیتڑے اڑنے، رحمت للعالمین اس پہ خوش تو نہیں ہے نا، ہوں گے نا. تو اگر وہ آپ کو پتہ لگ جائیں، آپ اپنے آپ کو اس سے آپ غم سے گھل کے ہلاک ہو جائیں افسوس کے مارے. تو یہ نتیجے کیا ہیں، یہ نتیجے نکلے کیسے؟ دیکھیں ایک بات کہی گئی ہے، اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. تو علم نہ منقول ہے نہ معقول ہے. ظاہر ہے نہ تورات میں اللہ کے بیٹے بیٹی کا کوئی ذکر ہے، نہ انجیل میں اللہ کے بیٹے بیٹی کا کوئی ذکر ہے، ادھر سے چھٹی ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات معقول ہو سکتی تھی. وہ انہوں نے کیا عقیدہ کیا بنایا، بنائیں کیا، کس کو خدا بنائیں کس کو نہ بنائیں. یہ شرک کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. نامعقول بات ہے تو اس کو معقول کیسے بنائیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو حضرت مریم کا کیا کریں. حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، الہ واحد، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر جائیں گے. اور دونوں کو مانتے ہیں تو اللہ کا کیا کریں گے. تو انہوں نے پھر ایک بات بنائی، انہوں نے کہا جی تینوں خدا ہیں، چلیں جی تینوں خدا ہیں. تو یہ واحد کا جو تصور، انہوں نے کہا یہ تینوں ایک ہیں. اچھا تینوں ایک ہیں تو یہ تو تین ہے. انہوں نے کہا تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے. اب آپ کو بھی ہنسی چھوٹ گئی، کیوں، نانسنس ہے. اب جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اگر کوئی سوال کرے گا تو اسے شٹ اپ کال دیں گے، کوئی مزید بات نہیں ہوگی اس پہ، نو مور، ختم. اور پھر بھی اگر کوئی ادھر جا کے بات کرے گا تو پھر اس کا جو ہے نا کام تمام کیا جائے گا، پھر قانون بنے گا. اگر اس عقیدے کے اوپر کسی نے بات کی تو اس کی گردن، یہ گستاخی ہے، اس سے آگے سوچنا، بریک لگاؤ، عقل پہ تالا لگاؤ، مت سوچو اس سے آگے. ایک میں تین ہوتا ہے، تین میں ایک ہوتا ہے. خبردار اگر کسی نے اعتراض کیا، اور اگر اعتراض کیا گردن تن سے جدا. یہ کوئی نیا فلسفہ تو نہیں ہے، یہ بہت پرانا فلسفہ ہے. اچھا ایک چلیں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا گردن تن سے جدا، تو وہ تو چلیں کوئی پاگل کرے گا. لیکن جب یہ مولوی صاحب جا کے بیٹھ جائیں گے سلطنت روما کے ساتھ، اس کے اپنے عزائے میں، اسے پوری دنیا فتح کرنی ہے، اس فتح کرنے کے لیے اسے فینیٹکس، دیوانے، پاگل چاہیے، وہ تو اسے یہ اخبار و روبان فراہم کریں گے نا. تو یہ اب عقیدہ آ کے مل گیا ہے سیاسی مقاصد کے ساتھ. تو پروٹیکشن اس غلط عقیدے کو دیں گے بادشاہ، ان کے پاس قوت نافذہ بھی ہے، لہذا گردن تن سے جدا کرنے کا کام ان کا ہے. اور یہ جو کیا ہے پادری، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ مقدس ہو گیا، یہ وہ ہو گیا نا، یہ سب سے، یعنی اب اس کے بھی آپ نے اگر کوئی گستاخی کر دی تو بھی گردن تن سے جدا. اور پادری صاحب کیا کہیں گے، یہ جو ہے نا ہمارے عقیدے کا محافظ، اس ریاست کو بھی ایک تقدس حاصل ہو گیا. دیکھیں نا کتنا مضبوط نظام بن گیا ہے، مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے سیاسی نظام. جب یہ تین مل گئے تو وہ سارا نظام بنا ہے جس کی تہمتیں اور تانے آج ہمارے لنڈے کے لیبرل جو ہے نا ہمیں دیتے ہیں کہ مولوی نے یہ کر دیا تو مولوی نے وہ کر دیا. یہ مولوی نے نہیں کیا، یہ کیا سارا پادریوں نے. اس کے نتیجے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا. سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی، فلسفے پہ کلام نہیں ہو سکتا، بات چیت نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی نے کوئی سائنس کی بات کی تو گردن تن سے جدا. جن کا ذکر کرتے ہیں یہ ساری تن سے جدا ہیں، انہوں نے کی تھی. بلکہ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں،
یہ جب ہمارا جو بغداد میں جو ہمارے بادشاہت کا دور تھا تو ہمیں بڑے علمی جو ہے نا کیڑے کاٹا کرتے تھے. تو کچھ علماء نے یعنی اس وقت جو عالم فاضل لوگ تھے انہوں نے کہا یار وہ کوئی ارسطو بھی گزرا ہے, سقراط اور جو ہے نا افلاطون بھی گزرے ہیں, ان کا کوئی لٹریچر ہے, وہ رومی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید سے کہا کہ انہیں خط لکھو یار وہ لٹریچر ہمیں دے دیں, وہ کتابیں جو چھپا کے یعنی جن پر پابندی تھی, پڑھنے کے پر پابندی تھی کہ تم نہیں پڑھتے تو ہمیں تو استفادہ کرنے دو. مسلمانوں نے مانگی رومیوں سے. اچھا یہ خط جب پہنچا تو بادشاہ نے بلا لیا سارے اپنے مذہبی لوگوں کو, تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ یہ جو لٹریچر ہے نا یہ تباہ کرنے والا لٹریچر ہے, اس نے ہمیں بھی تباہ کیا ہے, تو ہم نے اس پہ پابندی لگائی تھی. وہ مانگ رہے ہیں نا کہ بھیج دو ان کو, ان کا بیڑا غرق ہوگا. اس طرح یہ وہاں سے نکلا ہے, صندوقیں کھلی اور یہ مسلمانوں کے پاس پہنچا. پھر مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا اور پھر یہ علم یہاں سے ریباؤنڈ ہو کے واپس اسپین میں پہنچا ہے. اور وہاں پھر جو غرناطہ اور جو وہاں یونیورسٹیاں تھیں وہاں پورے یورپ سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے, اور پھر وہاں وہ روشنی پھیلی ہے. اس کے نتیجے میں وہ بغاوت پیدا ہوئی وہاں پہ, ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں, ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن, یہ کوئی نہیں بیان کرے گا. تو وہ جبر جو تھا سارا وہ کس نے پیدا کیا تھا؟ اس عقیدے کے نامعقول ہونے کے نتیجے میں وہ جبر کرنا پڑا تھا. اب جب وہاں پہ وہ بغاوت ہوئی تو ان پر ظلم ہوا تو دشمنی کس سے ہوئی؟ مذہب سے ہو گئی. اور وہ نکلی کیسے کہ انہوں نے مذہب کو دیس نکالا دے دیا کہ یہ مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے, یہ مذہب جو ہے نا اس نے ہمیں جو ہے نا کسی ڈارک ایج میں رکھا تھا. یہ پادری ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور سچ مچ ایسے اور ویسے تھے. ان کے جو ویسے تو مقدس بنے ہوئے تھے, چوغے انہوں نے مقدس پہنے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ جو پھر بدکاریاں ہوتی تھیں وہ اس کا کیا آپ ذکر کریں, تو وہ ویسے تھے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس غلط عقیدے نے پیدا کی. اور یہ وہ رٹی رٹائی باتیں ہیں جو ہمیں یہاں کہیں پہ سنائی جاتی ہیں. اسلام ایسا نہیں تھا, اسلام تو اس کے خلاف تھا. اسلام تو روشنی دینے والا تھا, وہاں بھی روشنی اسلام نے پہنچائی ہے. اور یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی روشنی ہے جس کی کرنوں سے معمور ہو کے یورپ بھی جاگا ہے, نہیں تو سویا ہوا تھا. ہر کجا بھی نہیں جہاں نے رنگ و بو, آنکھ از خاکش بے روید آرزو, یا کہ زیر نور مصطفیٰ اورا باس, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ نو انسانی حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی تلاش میں بھٹکی پھر رہی ہے. یہ اسے شیاطین دائیں بائیں کر دیتے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ مذہب بیزاری اس غلط عقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اور پھر ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس کو ہم کہتے ہیں بے خدا تہذیب, گاڈ لیس سوسائٹی. اور اندر سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کے پجاری ہیں سارے. شیطان نے سب کو قابو کر لیا. عوام کو یہ روشن خیالی والی پٹی پڑھائی, مذہب بیزاری والی پٹی پڑھائی, لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایبسٹین والی ہے ساری, جو شیطان کے پجاری ہیں. ان کے قبضے میں نو انسانی اس غلط عقیدے کی وجہ سے گئی. اب آپ سوچیں جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور آئے اور اتنی بڑی اب جو بربادی آنے والی ہے ان غلط عقائد کے نتیجے میں, تو غم سے گھلے گا نہیں. کیسے سمجھاؤں, کیسے بچاؤں, کیسے ان لوگوں کو کے سامنے یہ بات لے کے آؤں؟ یہ ہے جسے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اصل میں پوری صورت کے ابتدائیہ ہے جو یہاں خلاصے کے طور پر آ رہا ہے. مختلف مضامین جو یہاں بیان کیے گئے ہیں, یہ ایک اور مضمون آ گیا. اب اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی تو یہ امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, بہت بڑے جو ہے نا یہ جنجال ہے, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو خوبصورت بنا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ, ہم نے اس زمین کو انسان کے لیے پرکشش بنایا ہے. آپ یہاں زینت کا ترجمہ یوں کر لیں نا, جیسے ایک حیوان ہوتا ہے وہ چارے کی طرف جاتا ہے, ونڈے کی طرف جاتا ہے, یا کتا ہے تو وہ گوشت کی طرف جاتا ہے. تو انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف خود بخود اندر سے موٹیویشن ہوتی ہے. اب میاں بیوی ہیں یا چلیں عورت مرد ہیں تو ایک ان کے آپس میں وہ ہے, اولاد ہے. اس کے لیے نبیوں کو آ کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بچے پیدا کرو, یا اس کے لیے جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو بھوک لگے گی کہ تو کھائے گا. تو یہ جو اس کے اندر کیڑے رکھ دیے ہیں اللہ نے, یہ اٹریکشن پیدا کر دی تاکہ نظام زندگی چلے. کھیتی باڑی اس کے لیے محبوب بنا دی, مال و دولت اس کو عزیز ہے, جمع کرنے کا شوق ڈال دیا, سارا کام خود کرتا ہے. گھر کا شوق ڈال دیا, گھر بناتا ہے.
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اور یہ سارا ہم نے یہ اس لیے کیا کہ دنیا کا نظام بھی چلے اور ایک بات اور بھی ہو لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم انہیں جانچیں, امتحان لیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک طرف یہ دنیا کی محبتیں ڈال دیں, دوسری طرف دعوت دی اس کو اللہ کی محبت کی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو محبوب جانتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے. اب یہ امتحان ہے, پہلا امتحان انسان کا یہ ہے. اب آپ سوچیں یہ امتحان, اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے, آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے, یہ چلتا رہا. اب ایک اور کام ہو گیا کہ جب انسان خدا سے کٹ گیا, وہ جو بات میں نے پیچھے آپ کو سنائی تھی, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, اس سے کٹ گیا اور وہ فوکس کر لیا اس نے کلمات اللہ پر. قل لو کان البحر مدادا لکلماتہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلماتہ. جب اس کی فوکس ہو گیا اس کائنات کے اوپر, اللہ سے کٹ کر وہ اس میں کھو گیا. یہ کائنات دیکھ کر, اس کے ذرے دیکھ کر اسے اللہ یاد نہیں آیا, اللہ کی عظمت اس کے دل پر نہیں بیٹھی, اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوئی. خود ان چیزوں نے اسے اپنے اندر اس طرح جکڑ لیا کہ اللہ سے بالکل غافل ہو گیا. امتحان میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ اچھا, یہیں پہ بات نہیں رکی, اس نے کائنات کے کچھ راز پائے, اس نے یہاں پہ مختلف انرجیز دریافت کی, پھر اس سے آگے ان کو یہ اب جو انرجی اس نے قابو کر لی. آپ یقین مانیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس شیاطین جن تھے نا, جو ان کی طاقت تھی, اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت آج انسان کے پاس ہے. جن وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو آج انسان ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتا ہے. یہ سورہ انبیاء میں پہنچیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج انسان کے پاس یہ راز کائنات کے پا کر یہ انرجی قابو کر کے, تو جہاں آج انسان طاقتور ہو گیا ہے کہ اسے اب خدا کی ضرورت بھی نہیں رہی. بارش وہ خود برسا سکتا ہے. مصنوعی بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بادل وہ جو ہے نا بگانے کے قابل ہو گیا ہے. اب تو پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں زلزلہ لانے کے بھی قابل ہو گیا. چلیں اس کو چھوڑیں, ابھی تو وہ کانسپریسی میں ہے, لیکن اب آپ میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے. انسان بنانے کے قابل ہو گیا ہے, ڈی این اے لے کے تو اس کی جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں اسی جیسی شکل و صورت. انسانوں پہ پابندی ہے, لیکن یہ کہ جانوروں کے تو بنانے شروع کر دیے ہیں. ویسے کہانی یہ بھی ہے کہ اصلی والا بل گیٹ مر گیا ہے, یہ تو انہوں نے نقلی بنایا ہوا ہے. تو سچ مچ ایسا ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں, ہم کسی اپنے وزیر اعظم کو بھیجیں امریکہ, واپس جو ہے نا وہ رکھ لیں, ہمیں دوسرا بھیج دیں. یعنی آپ تصور کریں بھائی کدھر دنیا پہنچ گئی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ شروع ہو جائے تو انسان کی طاقت کا اندازہ لگائیں جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حاصل ہو گئی ہے. اور ایک کام اور ہوا, وہ کیا ہوا, اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو جنت بنا دیا, سچ مچ بنا دیا. آپ نے سفر کرنا ہے, جہاز کا ٹکٹ پکڑیں, پھر آپ پہنچ گئے امریکہ. آپ سوچیں وہ جو ہے نا اسے جانے میں جس نے دریافت کی تھی, کیا تھا وہ, اسے کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی ہوں گی. ساتھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے کہ تو نے ہمیں مار دیا گھما گھما کے سمندر میں. آخر جا کے تو وہ پہنچے وہاں امریکہ. اب یہ جو 12 گھنٹے کے بعد امریکہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ بھی میں اور آپ, وہ تیز رفتار جو جٹ ہیں وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں, اور پھر علاج معالجہ کہاں پہ پہنچ گیا. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب لگژریز, شداد نے جنت بنائی تھی, اس کی جنت میں بجلی تھی, آج غریب کی کٹیا میں بھی بجلی ہے. پنکھا تھا, وہ اس کو ہاتھ کے ہی پنکھا چلاتے ہوں گے شداد صاحب کی جنت میں. یہاں ہر شے آٹومیٹک ہے, اور مزید آٹومیٹک ہوتی چلے. اب گاڑیاں بھی ہماری دیکھیں نا, وہ نکلا پہلے کلچ نکلا, وہ پہلے ایک زمانے میں دھکا سٹارٹ ہوتی تھیں, اور ایک اور وہ انجن ہوتا تھا وہ جس کو آگے جو ہے نا وہ گھما گھما کے سٹارٹ کرتے تھے. اب تو سیلف سٹارٹ ہے, پھر کلچ بھی ختم ہو گیا, اب کروز بھی لگ جاتا ہے. بلکہ وہ گاڑیاں بھی آ گئی, لائن بدلے تو ٹوں 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 بھی شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگے بڑھے گی تو کیا کمال ہوں گے. تو دنیا کی یہ جنت, یہ ساری لگزوریس لائف حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا مفت میں ملے گی؟ تو جب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کریں گے تو دین کے لیے, اللہ کے لیے, قرآن کے لیے, کتاب کے لیے, آخرت کے لیے ٹائم نتھنگ ڈوئنگ. اب بلکہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی کون سا وظیفہ پڑھنے سے زیادہ دولت آتی ہے. یعنی وظیفہ بھی اب دولت لانے کے لیے, نماز بھی اس لیے کہ نیک کے منہ لگیں گے صبح
تو دن میں دولت زیادہ آئے گی، خیر و برکت زیادہ ہوگی. یہ سوچ، یہ اپروچ. دین کی تعلیم بھی کیوں؟ کیریئر ہدایت کے لیے نہیں. اکیڈمی کھولیں گے، رات کو گوروں کو پڑھائیں گے، کافی پیسے آتے ہیں. تو دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، پیسے کے لیے. کیوں؟ پیسے سے جنت. تو امتحان پھر دیکھیے کتنا شدید ہو گیا. جتنا یہ انسان نے وسائل جمع کیے اتنا ہی امتحان مشکل ترین ہو گیا. اپنی مرضی سے شیطان کے راستے پہ، آخرت کے راستے کو چھوڑ کے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. لیکن اب یہ ہے اصل وین اگر کسی کو آ جائے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم اسے کرنے والے ہیں. جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، لہلاتی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، دیکھ کے طبیعت کو بھاتی ہے، ایک دن چورا چورا ہو جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے. یہ زمین کی رونق بھی ہم سمیٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. یہ اس کا انجام ہے. ویسے جو مرے اس کا تو ادھر ہی رہ جاتا ہے سب کچھ، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا. اب آگے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو کہف والے تھے، والرقیم، اور جو تختی والے تھے، یہ ایک رائے یہ کہ یہ دو مختلف لوگ تھے. یہ کسی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنی کوئی نیکی کا جو ہے نا وہ واسطہ دے کے تو وہ نکلے تھے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ رقیم والے وہ ہیں. ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں. کہف والے یعنی جو جا کے بیٹھ گئے تھے اس میں، وہ سوئے رہے 300 سال تک یا 309 سال تک، آگے ہم پڑھ لیں گے. اور انہیں رقیم والے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس تورات تھی، وہ تورات لے کے گئے تھے، اب جو ہے نا بائبل لے کے گئے تھے، تو یعنی کتاب ان کی بنیادی پہچان بن گئی تھی، تو اس لیے اصحاب رقیم کہتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھاگ گئے تھے، ان کا ریکارڈ جو ہے نا پیچھے تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو گویا وہ کہ جن کا ریکارڈ تختی کے اوپر درج تھا. تو بہرحال یہ زیادہ قرینے قیاس ہے کہ یہ ایک ہی لوگ تھے، دو علیحدہ علیحدہ لوگ نہیں تھے. کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری کوئی عجیب نشانی تھے. یہ اصل میں یہ جو ترکی اور قبرص کے درمیان کا کوئی علاقہ ہے نا، اس علاقے میں یونان کے ساتھ اس علاقے میں یہ لوگ تھے. اور اس زمانے میں اس علاقے میں دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی. اور یہ ہو گئے تھے عیسائی، اور وہ تھا مشرک. اور اس کے دربار میں یہ نوجوان تھے، پیش کیے گئے، اور اس نے انہیں موقع دیا کہ توبہ کرو، نہیں تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا. اور یہ وہاں سے بھاگ گئے. ظاہر ہے اشرافیہ کے اگر بچے ہوں گے تو انہوں نے نکال دیے ہوں گے. وہ نکل گئے وہاں سے. نکلے یہ جا کے غار میں بیٹھے، اور یہ وہاں پہ 300 سال تک سوئے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا. دنیا بدل چکی تھی. دنیا بدل یوں چکی تھی کہ یہ تقریباً سن 150 کا واقعہ جب یہ جا کے سوئے ہیں، اور سن 300 میں پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تھی. تو جب یہ 450 میں جاگے ہیں تو ان سب کو عیسائی ہوئے ہوئے اس پورے علاقے کو 300 سال ہو گئے ہوئے تھے. اور وہ چونکہ ریکارڈ روم میں 7 بندوں کے بھاگنے کا ذکر موجود تھا کہ سب سے پہلے جو لوگ عیسائیت جنہوں نے قبول کی تھی، تو وہ اب تو بزرگ تھے، یعنی لوگوں کے ذہنوں کی حد تک وہ بزرگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سامنے لایا تو وہ لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی، احترام کیا. یہ وہ سارا واقعہ مسلمانوں کو کیوں سنایا؟ اس لیے کہ اب وہ غار حرا سے تو نکل آئے تھے، لیکن اب آگے غار سور والا مرحلہ درپیش تھا. وہ اس سے ملتی جلتی بات تھی. مسلمانوں کے لیے بھی حالات تنگ تھے. اب یہاں سے نکلنا ہے اور جا کے مدینے میں اپنا جو ہے نا وہ بیس بنانا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. اور آج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ ہم آگے چلیں گے تو پڑھیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری کوئی بہت عجیب نشانی ہے. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے جا کے پناہ لی تھی ایک غار میں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اب آپ نوٹ کریں، اوپر آیا تھا لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ خبردار کر دے اس جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی. اب یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما اپنے پاس سے، دونوں کو جوڑیں. تو مطلب یہ بنے گا کہ اس زمانے میں جب وہ جنگ شدید من لدن والی ہوگی تو بچت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خصوصی ہی جس کو نصیب ہوگی تو وہ ہوگی لدنی رحمت ہی سے بچے گا، اس کے بغیر بچت ممکن نہیں ہوگی. کرسچینٹی میں جو اس کا تصور ہے نا، یہ جو آرمگڈان کا، وہی الملخمۃ الکبریٰ یا عظمیٰ جو ہے، اس کا ان کے ہاں جو تصور ہے، وہ ان کا ایک عقیدہ ہے، باقاعدہ ریپچر کا عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ زمین کے اوپر کوئی متنفس باقی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے، صرف وہ بچے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام اٹھا کر آسمان پر لے جائیں گے۔ پھر یہ زمین جب صاف ہو چکی ہوگی تو ان کو لے کے اتریں گے تو دوبارہ آبادی ہوگی زمین کے اوپر، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ لے جائیں گے۔ میرا خیال ہے انہوں نے چھلانگ تھوڑی سی زیادہ لگا دی ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ بچیں گے جن کو عیسیٰ علیہ السلام لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے، تو ہم نے ذرا طور تک رکھا ہے، وہ انہوں نے اس سے بھی اوپر لے گئے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنی بڑی تباہی و بربادی آنی ہے۔ تو یہ گویا من لدن ہو رحمت من لدن کا، اپنے خاص اپنی عنایت سے ہمیں بچا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رشد کا کوئی سامان فرما دے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ایک آپ کا جذبہ ہے، شوق ہے، اللہ کے لیے جان دینے کا ہے، قربانی دینے کا، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہو۔ تو اللہ سے وہ اتنے مخلص لوگ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہم جو فیصلہ کریں، اس حکمت عملی جو اختیار کریں وہ کوئی غلط راستہ نہ ہو، اسراف نہ ہو، اس میں وہ کوئی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، ہمیں سیدھی راہ دے، درستی کی کر دے ہمارے اس معاملے میں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی، فی الکاف، اس غار کے اندر جس میں وہ پہنچے تھے، سنین عددا، کئی برس تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا کہیں، اٹھایا کہیں، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون سا فرقہ ہے اقصا، جس نے شمار کیا ہے لما لبسو، جتنا عرصہ وہ سوئے رہے، اس امدن مدت کو، اس مدت کو کس نے صحیح شمار کیا ہے، یہ ہم دیکھیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ان کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک پورا پورا۔ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے۔ نوجوانوں کے اصل میں مفادات نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے کوئی نئی بات جو ہے نا وہ قبول کرنا آسان ہوتا ہے، نہیں تو جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو انسان وہ جو نظام ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے نا اس کے اندر دھنستا جاتا ہے، اس کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، اب اس سے وہ رسیاں توڑانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، گھر بار ہوتا ہے اس کو چلانا ہوتا ہے، کیریئر ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو ایسی کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان نوجوانوں کو آج کے دور میں اس کو بھی مینج کیا جاتا ہے نا، کوئی 15-20 سال کے بعد ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی لائی جاتی ہے کہ نوجوان سارے اس کے پیچھے لگ جائیں، وہ ان کو ضائع کر کے تو خود بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی نسل کو جو اگلی دفعہ جو ہے نا ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، تو وہ یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ گروہ بچے تھے نوجوان، اور جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا۔ یہ ایک ابتدائی ہدایت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی انگلی تھام لی، ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا، دل بھی مضبوط کر دیے، دلوں کے اندر کوئی وسوسہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ دل مضبوط ہو گئے۔ اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ جب ان کی طلبی بادشاہ کے سامنے، اس سے پہلے کتنے مراحل گزر چکے ہوں گے، بادشاہ تو آخری نمبر پہ آتا ہے، تو وہ پہلے سب کو بھگتایا، ماں باپ کو بھگتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کیوں اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہو، ہمارا کیریئر بھی داؤ پہ لگاتے ہو، ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی، بہت کچھ ہوتا ہے، کوئی واسطہ دیتا ہے، کوئی بہنیں واسطہ دیتی ہیں، کوئی بھائی واسطے دیتے ہیں، کوئی والد ڈراتے دھمکاتے ہیں، کوئی والدہ روتی ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، آخری یہ کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ تو جب وہاں کھڑے انہیں فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا جو رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں میرا آرڈر چلے گا، وہ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا آرڈر نہیں چلے گا، اتھارٹی تیری نہیں ہے، اتھارٹی تو اس کی ہے، یہ ریٹ کا جھگڑا ہو گیا ہے، گویا اس کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، کسی کی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گے، اس کی مانیں گے۔ اچھا دیکھیں، وہ پہلی بات بھی کہنا کافی تھا نا، جو دوسری بات کہنے کی ضرورت اضافی، یعنی مزید غصہ دلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کھول کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ملفوف انداز میں کرو۔ تو یہ فقیہ مسلط بینج اور ہوتا ہے، اور داعی حق اور شے ہوتا ہے۔ داعی حق کا کام یہ ہے غصہ آئے تو آئے، بات پوری پہنچ جائے، وہ پوری بات پہنچانے کے لیے بت توڑنے پڑیں توڑ دو، لوگ جمع ہوں پوچھیں کیا ہوا تھا، کہے اس نے کیا، اس سے پوچھو، جب وہ تھوڑا سا سوچیں تو اس کے بعد کہو کہ ٹھیک ہے ان سے پوچھو، یہ نہیں بول سکتا تو اس کو پوچھتے کیوں ہو،
اب چڑھتا ہے غصہ تو چڑھے, آگ میں پھینکتے ہیں تو پھینکیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا, اچھی طرح اتری ہے نا دماغ. یہ فنکشن ہے نبی کا. ان کو بھی اللہ نے مقام دعوت پہ کھڑا کیا تھا, لہذا انہوں نے کوئی گول مول بات نہیں کرنی تھی جیسے ہمارے اصحاب کر لیں, بلکہ یہ کہ انہوں نے پوری بات کھول کے رکھی ہوئی اس کے سامنے. یہ ہوتی ہے رشد. وہ جو مانگی تھی نا, رشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بالکل ہی چھپ کے بیٹھ جائیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل پھٹنے پہ آ جائیں. آپ نے بات سمجھانی ہے اگلے کو اور سمجھا کے آنا ہے. اس پہ بات جو ہو, جو بے شک ہو. لن ندعو من دونہ الہ, اس کے سوا ہم ہرگز کسی کو بطور الہ کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الہ وہاں پہ کون بن کے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ جس کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم یہ بات کریں یہ نادانی کی بات ہوگی, بے وقوفی کی بات ہوگی. یہ کون بے وقوف ہے؟ جو سارے درباری ہیں سمیت بادشاہ کے, سب کو احمق بھی بنا دیا, کہہ بھی دیا. اگر ہم یہ بات کریں تو حماقت کی بات ہے, بے وقوفی کی بات ہے, بے عقلی کی بات ہے. بات یہاں بھی نہیں رکی. ہاں اولائے قومنا, یہ ہماری قوم ہے, یہ سارا جو دربار بھرا ہوا ہے یہ ہماری قوم ہے. اتخذوا من دونہ آلہہ, اس خدا کو چھوڑ کے, رب السماوات والارض کو چھوڑ کے انہوں نے اور بنا رکھے ہیں الہ, معبود اور حاکم. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ کیوں نہیں لے کے آتے اس کے اوپر کوئی کھلی سند, کوئی دلیل, کوئی عقلی نقلی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس کا مطلب وہ اللہ کو جانتے تھے کسی نہ کسی درجے میں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, کہ انہوں نے اور الہ بنا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہوگا آپ سمجھ لیں. فیصلہ ہو گیا, انہیں موقع دیا. وہ بادشاہ نے پھر بھی کہا تمہاری جوانی پر ترس کھاتا ہوں, تو چند دن سوچ لو, تو پھر تمہارا جو ہے نا وہ کام تمام ہوگا. اب وہاں یہ سین ختم ہو گیا. یہ اب خود بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں, انہوں نے طے کیا یار کیا کریں. یہی طے ہوا کہ نکل جاتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے. اب ظاہر قید ہوں گے, انڈر آبزرویشن ہوں گے, کچھ تو ہوگا. نکلے کیسے, تو وہ اس تفصیل قرآن مجید نے نہیں بتائی. نکل گئے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جب تم ان سے کنارہ کش ہو گئے ہو, اپنی قوم کو تم چھوڑ بیٹھے ہو, ان سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. وَمَا يَعْبُدُونَ, اور جن کو وہ عبادت کرتے تھے, إِلَّا اللَّهَ, اللہ کو چھوڑ کر, ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا. اب کیا کریں, کدھر جائیں؟ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ, چلو کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پناہ لیتے ہیں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, یعنی کوئی جہاں پہ تمہارا رب تمہارے لیے کوئی رحمت کا سامان کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, اور تمہارے معاملے میں کسی نرمی کا, آرام کا کوئی صورت نکالے گا. اب یہاں تو مرنا ہی ہے, تو یہاں سے تو نکلو. اب وہ چلے گئے, غار میں بیٹھ گئے, سو گئے. اب اس کا منظر ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ غار میں کیا ہو رہا ہے. یہ کھو ہے, یعنی جو اوپر سے جو جیسے نیچے جاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ روشنی بھی جاتی ہے, اور یہ سارا کچھ اہتمام اللہ نے کیا ہوا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اور تم دیکھو گے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے. تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, کہ ان کی جو کھو ہے اس سے دانے کو ہو کے نکلتا ہے, یعنی دانی طرف سے وہ طلوع ہوتا ہے اور دانی طرف سے چل رہا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ, شام کو جب وہ غروب ہوتا ہے, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, تو اس کی بائیں طرف سے روشنی آتی ہے. یعنی اس غار کے اندر پورا دن روشنی کا اہتمام رہتا ہے, اور انسان کو زندہ, اس کے جسم کے لیے روشنی کی اہمیت ہے. وہ روشنی کسی نہ کسی درجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, اور وہ جو کھو کے اندر جو ہے نا کھلی جگہ, دالان ہے یا سین ہے, وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ راہ دکھاتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے. ومن یضلل, جسے اللہ گمراہ کرتا ہے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو اس کے لیے تم نہ کوئی ولی پاؤ گے اور نہ ہی کوئی مرشد پاؤ گے. آج کل یہ مرشد کا لفظ بہت عام ہے. مرشد اس کو کہتے ہیں جو ہدایت دے, رشد دے, جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے. آپ کا جو استاد ہو, جو آپ کا مربی ہو, معلم ہو, جو مزکی ہو, جو آپ کا تزکیہ کر رہا ہو, وہ مرشد ہے. تو جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی رشد نہیں دے سکتا, کوئی اسے سیدھی راہ پہ لے کے نہیں چل سکتا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.